اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین واولادہ المعصومین صلوات اللہ علیہم اجمعین الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یعدی حقہ المجتہدون الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرتہ ونشر الریاح برحمتہ والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سیدنا ومولانا حبیبنا وحبیب قلوبنا شفیعنا ابی القاسم محمد وآلہ الاطیبین الاطہرین الاجمدین الامجدین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا واللعنۃ الدائمۃ علی منکری فضائلہم وغاصبی حقوقہم من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید وکلامہ الحمید وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدۃ ولتکبروا اللہ علی ما ھداکم ولعلکم تشکرون صدق اللہ العلی العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی علی محمد وآل محمد۔ سلسلہ گفتگو سورہ قدر کے حوالے سے، اور کل کے سلسلہ گفتگو میں یہ عرض کیا سورہ قدر اور معنی قدر کے حوالے سے آج سلسلہ گفتگو کو مربوط کرتے ہوئے خلاصہ گفتگو کے طور پہ یہ عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ سورہ قدر ان عظیم سوروں میں سے ایک سورہ ہے جس سے قرآن مجید کے ان آفاقی سوروں میں شمار کیا گیا ہے جنہیں ان آفاقی سوروں میں سے شمار کیا گیا ہے جو ایک ولی کامل
ایک ولی مطلق، ایک امام برحق، ایک نمائندہ خدا کے وجود ذی جود پر دلالت کرتا ہے، ایک امام حی کے وجود پہ دلالت کرتا ہے۔ بلکہ کل میں نے عرض کیا کہ ائمہ معصومین نے اسے سید و حججکم، یعنی تمام دلیلوں میں سے سب سے بڑی دلیل کے عنوان سے ذکر فرمایا ہے۔ سورہ قدر میں وہ کون سی دلیل ہے جس سے وجود امامت اور امامت کے وجود پہ دلیل بن سکتا ہے، اس کا ذکر کریں گے۔ کل میں نے سلسلہ گفتگو میں یہ عرض کیا کہ سورہ قدر کے مختلف پہلو ہیں، تاکہ اس سورہ کا ایک کامل و اکمل شناخت بھی ہو جائے، اور ماہ مبارک رمضان اور اس ماہ کی اس مناسبتوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے شبہ قدر بھی آ رہی ہیں۔ ایک معرفت سورہ قدر ہے اور ایک فیوز و برکات شبہ قدر ہے، دونوں سے ہم مستفیض ہوں۔ شب قدر کی فیوز و برکات کا تعلق ہم سے ہے، اور معرفت شب قدر کا تعلق صاحب شب قدر سے ہے، لہذا دونوں سے ہمارا تعلق ہوگا تو ہمارے دنیا اور آخرت میں ہماری سعادت دنیاوی اور نجات اخروی کا سبب بنے گا۔ اس لیے سورہ قدر کو سورہ اہل بیت بھی کہا جاتا ہے، یعنی یہ اہل بیت کا سورہ ہے۔ میں نے یہ روایت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب آداب الصلاۃ میں پڑھی ہے کہ پروردگار عالمین نے سرکار دو عالم کو یہ ارشاد فرمایا کہ میرا حبیب، میں نے تمہیں 2 سورے عطا کیے ہیں، ایک سورہ توحید جو میری شناخت کا سورہ ہے، میری مقام وحدانیت کی شناخت کا سبب ہے، اور ایک تیرا سورہ ہے جو تیری اور تیری اہل بیت کی عظمت کو بیان کر رہا ہے۔ وہ سورہ جو تیری عظمت کو بیان کر رہا ہے وہ سورہ قدر ہے، اور وہ سورہ جو میری وحدانیت کو بیان کرتا ہے وہ سورہ توحید ہے۔ لہذا اسی لیے نماز میں کم از کم ایک دفعہ سورہ قدر پڑھنا بھی مستحب ہے۔ اول رکعت میں سورہ قدر پڑھنا مستحب ہے، اور اسی طرح اگر آپ کسی میت پر، کسی قبر پر 7 مرتبہ یا 10 مرتبہ سورہ قدر کی تلاوت کریں تو تخفیف عذاب کا سبب بنتا ہے۔ اور اگر آپ شب جمعہ یا روز جمعہ قبرستان جائیں تو اس کسی قبر پہ بیٹھ کے اور 2 انگلیاں رکھ کے سورہ قدر کی تلاوت مردے کے حق میں تخفیف عذاب کا سبب بنتا ہے۔ سورہ قدر کے فیوز و برکات اپنی جگہ، اور اس کے معانی اور مراتب اور اس میں موجود مطالب اور معانی کی طرف اگر توجہ کریں تو 2 چیزوں کا واضح ذکر ہے۔ جو سلسلہ گفتگو کل جہاں ہمارا رکا تھا وہیں سے سلسلہ گفتگو کو شروع کرتے ہیں، اور انشاءاللہ آپ کے دل و دماغ میں کل کے مطالب موجود ہیں، لہٰذا ربط کلام کے لیے صرف اشارہ عرض کرتا ہوں کہ کل میں نے ذکر کیا تھا کہ سورہ قدر ان الفاظ سے شروع ہوتا ہے جو خود اس کے الفاظ سے ظاہر ہے کہ 2 چیزوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، جو خود اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ہم نے لیلۃ القدر میں قرآن نازل کیا، تو جس میں قرآن نازل ہوا وہ لیلۃ القدر ایک الگ حقیقت ہے، اور جو قرآن نازل ہوا وہ الگ حقیقت ہے۔ اور دیکھیں دونوں کا ذکر بھی الگ الگ الفاظ سے ہو رہا ہے۔ جب قرآن کے نزول کا ذکر کیا تو ماضی کا صیغہ استعمال کیا، پاسٹ ٹینس، انزلہ،
اس لیے اس کو اب زیادہ نہیں دہراتا، کل میں نے عرض کر دیا تاکہ وقت بچ جائے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اور انزلہ کا معنی بھی کل کیا کہ یہ جو شب قدر میں نزول ہے یہ نزول زمانی نہیں، یہ نزول تفصیلی بھی نہیں، ڈیٹیل میں بھی نہیں، یہ آیات میں بھی نہیں، یہ پاروں میں بھی نہیں، یہ آیات کی شکل میں بھی نہیں، یہ روح قرآن ہے۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جو آیات سے ماورا ہے، یہ ایک روح قرآن تھی جو روح مصطفیٰ پہ نازل ہوئی، یہ بعثت سے پہلے ہے، یہ قلب مصطفیٰ پہ نازل ہوئی اور وجود مصطفیٰ کا حصہ بن گئی، اور اس کے نزول کے بعد وجود مصطفیٰ اور وہ حقیقت قرآن ایک ہو گئی، وہ حقائق قرآن تھے، وہ دلائل قرآن تھے۔ لہذا قرآن مجید کے ایک حقائق ہیں، اور وہی حقائق پھر اہل بیت میں منتقل ہوتے گئے، وہی معارف قرآن، وہی روح قرآن۔ البتہ 23 سالوں میں وہ معارف الفاظ کی شکل میں، تمثیلات کی شکل، واقعات کی شکل میں نازل ہوئے، لیکن آپ جانتے ہیں ان میں بھی کچھ حقائق نازل ہوئے ہیں۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے لیلۃ القدر میں نازل کیا، تو جس میں نازل کیا وہ لیلۃ القدر ہے۔ اب آئیں تاکہ ہماری بات دلیل کے ساتھ ثابت ہو جائے اور آپ تک اور سننے والوں تک یہ بات اور پختہ ہو جائے اور شب قدر کی عظمت کا ادراک ہو جائے۔ کل بات یہاں رکی تھی اور میں نے یہ عرض کیا تھا کہ لیلۃ القدر ایک زندہ حقیقت ہے۔ آپ جب ہر سال یہ لیلۃ القدر، یہ شب قدر آتی ہے تو اس شب قدر کی کوئی یاد نہیں منا رہے، یہ اتنی عظیم شب ہے کہ اس شب ہم سب کی تقدیروں کے فیصلے ہوتے ہیں۔ اس شب زمین سے آسمانوں کے در کھلتے ہیں، ہم پر فیوز و برکات کی رحمتیں برستی ہیں، البتہ ان پر جو اس شب سے اپنے لیے وہ در کھولیں، ہر کسی کے لیے نہیں۔ وہ بھی عرض کرتا ہوں کہ آیا ہماری دعا، ہماری مناجات، ہماری التجائیں، ہماری یہ شب زندہ داری، ہماری بیداری، ہماری قرآن خوانی، ہماری یہ نمازیں، یہ سر پہ قرآن رکھنا، یہ بے یا اللہ بے محمد بے علی بے فاطمہ بالحسن، یہ کہنا، کیا اس کے اثرات ہیں یا نہیں؟ چونکہ آپ کے ذہنوں میں سوال خود پیدا کر رہا ہوں، اگر نہ ہو اللہ کرے پیدا ہو، چونکہ سوال پیدا ہونا یہ ذہن اور دماغ کے ہونے کی علامت ہے۔ جس دماغ میں سوال پیدا نہ ہو اسے سوچنا چاہیے۔ سوال پیدا ہونا یہ بہت بڑی خوبی ہوتی ہے۔ بہرکیف وہ بھی عرض کرتا ہوں، لیکن ابھی جو بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ لیلۃ القدر ایک حقیقت ہے، اس کی دلیل کیا؟ لیلۃ القدر ایک الگ حقیقت ہے، اس کی دلیل ایک کی سادہ سی دے دیتا ہوں، آپ متوجہ ہیں، جلدی بات پہنچ جائے گی۔ مثلا یہی آیت پڑھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ دیکھیں خدا کیا فرما رہا ہے، تم کیا جانو لیلۃ القدر کیا؟ یہ نہیں کہا جا رہا تم کیا جانو نزول قرآن کیا ہے، تو پیچھے تو ذکر نزول قرآن کا ہوا، آگے ذکر لیلۃ القدر کا ہو گیا، تو خود خداوند متعال کا یہ فرمانا تم کیا جانو لیلۃ القدر کیا ہے، یہ تم کیا جانو لیلۃ القدر کیا ہے، علماء فرماتے ہیں کہ یہ مقام عظمت ہے، چونکہ ماں ہے، یہ مائے تفخیم کے لیے آتا ہے، عظمت کو بیان کرنے کے لیے۔ جب کسی شے کی عظمت بیان کرنی ہو، ہم اردو میں بھی ایسے ہی کہتے ہیں، یار آپ کو کیا پتا وہ کیا ہے، ایسے ہی ہے نا۔ اس کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ سامنے والے کو پتہ نہیں، آپ سامنے والے کو متوجہ کرنا چاہتے ہیں۔ اب ظاہر ہے خدا جب سرکار دو عالم کو فرما رہا ہے تو اس کا معنی قطعاً یہ نہیں کہ سرکار مخاطب ہیں،
مقصد یہ ہے کہ امت کو سمجھایا جائے کہ لیلۃ القدر کی طرف متوجہ ہو جاؤ، لیلۃ القدر کوئی معمولی حقیقت نہیں ہے، اس کا تمہاری سرنوشت میں، تمہاری زندگیوں میں ایک بڑا رول ہے۔ تو وما ادراک ما لیلۃ القدر، یہ کہنا دلیل ہے کہ یہ سورہ قدر میں جس کی عظمت بیان ہو رہی ہے وہ نزول قرآن نہیں، وہ لیلۃ القدر ہے۔ تو لیلۃ القدر ایک حقیقت ہے جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے تم کیا جانو، لیلۃ القدر کیا ہے۔ یہ نہیں کہا جا رہا کہ وما ادراک کان لیلۃ القدر، تم کیا جانو لیلۃ القدر کیا تھی، یہ نہیں کہا جا رہا، کہا جا رہا ہے تم کیا جانو لیلۃ القدر کیا ہے۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اب آگے پھر جو علماء نے دلیل دی ہے کہ لیلۃ القدر ہر سال ہے، تھی نہیں، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے افضل ہے، تھی نہیں، افضل ہے۔ خود یہ دلیل ہے کہ جب ہر سال یہ شب آئے گی تو یہ فضیلت اس کی جو بہتر ہے 1000 مہینے سے، یہ افضلیت اس کی ہر سال ہے۔ یعنی کیا معنی؟ یعنی یہ لیلۃ القدر جو 1000 مہینے سے افضل ہے، یہ ثواب، یہ افضلیت، یہ صرف سرکار دو عالم، بلکہ لیلۃ القدر کہتے ہیں جب سے کائنات بنی تب سے ہے۔ اصول کافی میں باقاعدہ روایات ہیں، اب میں وقت نہیں اس لیے بات کو پھیلانا نہیں ہے، وہ نہیں پڑھتا روایات۔ سرکار نے فرمایا لیلۃ القدر اسی دن سے وجود میں آ گئی جس دن سے کائنات بنی۔ کیوں؟ چونکہ لیلۃ القدر اور انسان کامل، لیلۃ القدر اور کائنات کے نظام کا ایک رابطہ ہے۔ تو جب سے نظام کائنات وجود میں آیا تب سے انسان کامل یعنی خلیفۃ اللہ وجود میں آیا، حجت الہی وجود میں آئی، اور جب سے حجت خدا ہے تب سے لیلۃ القدر ہے، اور جب تک یہ کائنات ہے تب تک لیلۃ القدر ہے، اور جب تک لیلۃ القدر ہے تب تک وہ حجت خدا ہے۔ یہ ہے آپس میں رابطہ، یہ ہے آپس میں تعلق۔ تو لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تو خود یہ دلیل قرآن مجید سے ہی کافی ہے، ہمیں حدیث کی طرف جانے کی ضرورت نہیں کہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ چلیں یہاں ایک روایت بھی ہم اس سے بھی مدد لے لیتے ہیں تاکہ بات آگے بھی بڑھتی جائے اور ہماری بات میں دلیل میں پختگی بھی پیدا ہو جائے۔ یہ روایت تفسیر قمی میں بھی ہے اور اہل سنت کے منابع میں سے غالباً جامع الترمذی میں بھی ہمارے ایک بزرگ ہیں، انہوں نے بتایا تھا جب میں نے یہ روایت ان کے سامنے پیش کی، انہوں نے کہا اہل سنت منابع میں تفسیر در منصور میں بھی غالباً ہے۔ روایت یوں ہے کہ را رسول اللہ فی نومہ کأن قرودا تصعد منبرہ فغمہ، کہتے ہیں رسالت مآب نے خواب میں دیکھا کہ بندر آپ کے منبر پر اچھل کود رہے ہیں، خواب میں دیکھا۔ آپ یہ خواب دیکھ کر بیدار ہوئے اور غمگین ہو گئے، غم زدہ ہو گئے۔ تو اللہ نے یہ آیات نازل کی، آیات نازل، توجہ فرمائیں، آپ نے خواب میں دیکھا کہ میرے ممبر پر سرکار کے ممبر پر بندر اچھل کود رہے ہیں۔ ظاہر ہے تعبیر تھی، سرکار کا ممبر اور سرکار خواب میں اس پہ بندر کو اچھلتے کودتے دیکھے، یقیناً تعبیر بڑی عجیب ہونی چاہیے۔ سرکار کو بڑا دکھ ہوا، کہتے ہیں جب غم زدہ ہوئے اور بیدار ہوئے، اسی غم کی کیفیت میں تھے کہ سرکار پر آیات الہی کا نزول ہو گیا شروع۔ کون سی؟ یہی سورہ قدر۔ اب دیکھیں ربط، دیکھیں ادھر سے آپ نے خواب میں اپنے منبر پر بندروں کو اچھلتے کودتے دیکھا اور ادھر سے سورہ قدر کا نزول ہوا۔ تو فرماتے ہیں کہ پروردگار عالمین نے کہا میرا حبیب، وہ جو آپ نے بندر خواب میں دیکھے ہیں ان کی تعبیر بنی امیہ کے وہ خلفاء، وہ فاسقین ہیں جو آپ کے بعد آپ کی اس
محنت کو ضائع کرنے کی کوشش کریں، جو آپ کے اس منبروں پہ قابض ہو جائیں گے، غاصب خلفاء ہیں جن کی باطنی شکل، ظاہری شکل انسانی ہوگی، باطن میں وہ اس کی مثل ہوں گے، ان بندروں کی طرح، یعنی روح دین، حقیقت دین کو ختم کر دیں گے۔ سرکار کا غمزدہ ہونا دلیل تھا کہ سرکار، چونکہ نبی کا خواب ہے نا، کوئی عام شخص کا خواب تو نہیں ہے، تو سرکار غمزدہ ہوئے، اللہ نے تسلی خاطر کے لیے، سرکار کی تسلی دل کے لیے سورہ قدر کا نزول کیا، اور اس سورہ قدر کے نزول کے بعد یہ ارشاد فرمایا، جو میں نے روایت جس کے لیے پڑھی ہے، فرمایا جب یہ آیت کے اس ٹکڑے کے بارے میں فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، فرمایا اے میرا حبیب مملکت بنی امیہ لیس فیہا لیلۃ قدر، فرمایا ان کی پوری حکومت میں وہ لیلۃ القدر نہیں ہے، خیر، تیری یہ ایک شب کی معنویت اور روحانیت اس کی پوری ان کی بنی امیہ کی حکومت سے بہتر ہے۔ یعنی ایک تعویل علماء نے یہ کی ہے کہ ان کا پورا فسق و فجور ایک طرف، اور اس ایک شب کی معنویت اور روحانیت سے اللہ ان کی ساری اس فسق و فجور کا اثر زائل کر دے گا۔ یا ممکن ہے ایک تعبیر اس کی یہ ہو کہ ان کی تمام ظلم و ستم کے باوجود بھی تیری نسل میں وہ 12 ائمہ کے ذریعے اللہ تیرے اس دین کی حفاظت کرے گا اور تیرے دین کو باقی رکھے گا، جس کی روح لیلۃ القدر ہے، چونکہ حقیقت لیلۃ القدر تیری نسل ہے اور تو اس کی اصل ہے۔ کیسا ربط ہے لیلۃ القدر کا اہل بیت اطہار کے ساتھ، اور میں ابھی تھوڑی اور وضاحت عرض کرتا ہوں تاکہ آپ کے قلوب لیلۃ القدر کے لیے جاتے ہوئے آمادہ ہو جائیں، اور آپ اور فضائل اہل بیت کے ساتھ ساتھ، محبت اہل بیت کے ساتھ ساتھ، ولائے اہل بیت کے ساتھ ساتھ، معرفت اہل بیت کے ساتھ ساتھ، اور ادھر سے نزول قرآن کے ساتھ ساتھ ان دونوں کا ربط آپ کے سامنے آ جائے، ان کا آپس میں رابطہ کیا ہے، ارتباط کیا ہے، اور معنویت اور روحانیت کیا ہے ان کے درمیان۔ تو عرض کر رہا تھا کہ لیلۃ القدر ایک ایسی حقیقت ہے جس کا وجود قیامت تک کے لیے ہے۔ ایک پہلو اب آئیں جو میں نے عرض کیا تھا کہ لیلۃ القدر اور امامت کا آپس میں ربط کیا ہے اور تعلق کیا ہے۔ ایک اور بات عرض کروں کہ یہ بھی بڑا خوبصورت پہلو ہے کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ یہ شب قدر 1000 مہینے سے افضل ہے۔ کل اشارہ ہی کیا تھا 1000 مہینے سے افضل ہے۔ اس کے بارے میں امام سے جب پوچھا گیا تو امام کی بڑی خوبصورت حدیث ہے، بڑی خوبصورت فرمان ہے امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ امام سے پوچھا گیا یا ابن رسول اللہ، اس شب میں جو ہم عمل انجام دیتے ہیں یہ 1000 مہینے سے مراد کیا ہے؟ امام نے فرمایا والعمل الصالح فیہا من الصلاۃ والزکاۃ وانواع الخیر خیر من الف شہر لیس فیہا لیلۃ القدر۔ اللہ اکبر۔ امام نے فرمایا اس میں وہ نماز، وہ زکوٰۃ، یا تمام وہ خیر امور، مثلا آپ نے حتیٰ 1 روپیہ اگر خیرات کر دی، 10 روپے خیرات کر دی، امام فرماتے ہیں یہ ایک عمل 1000 گنا بڑھ جاتا ہے۔ یعنی 1000 مہینے کا اندازہ، یہ جو تفسیر نمونہ میں بھی انہوں نے 1000 مہینے کو سالوں میں جب تقسیم کیا ہے، اور دوسرے مفسرین نے بھی 83 سال بنتا ہے، 83 سال 83 ایئر، تو 83 سال کی عبادت ایک طرف ہے، اس ایک شب کی عبادت ایک طرف۔
امام نے فرمایا اس ایک شب میں ایک نماز آپ کی 83 سال کی عبادت کے برابر ہے۔ نہیں، برابر نہیں، ماشاءاللہ، خیرن، کتنی بہتر ہے، کتنی بہتر ہے، ماشاءاللہ۔ میرے دوست فرما رہے ہیں کہ خیر کہا گیا، خیر کتنا بہتر یہ نہیں بتایا گیا، یہ بھی علماء نے بیان کیا ہے۔ اس کی رحمت دیکھیں، خدا انسان کہاں تک سوچے گا، چونکہ اس کی ذات میں بخل نہیں، وہ غنی مطلق ہے، غنی مطلق۔ اللہ نے خیر کہہ کے آگے حد نہیں معین کی، کہا اب اس سے آگے جتنا تمہارا اخلاص عمل، خلوص بڑھتا جائے گا، جتنا تم اپنے وجود میں وسعت پیدا کرتے جاؤ گے، میرے صفات جمال و جلال کی معرفت میں جتنے غرق ہوتے جاؤ گے، اتنا ہی اس عمل کی وسعت بڑھتی جائے گی۔ لیکن اس سے بھی بڑا جملہ، اب انسان کہاں تک سوچے، اب بدبختی ہے نا جو انسان اس کے باوجود بھی اللہ کی رحمت سے محروم رہ جائے اور اس رات بھی سوتا رہے۔ کتنی نیند انسان کو پیاری ہے، انسان نے قبر میں اتنا سونا ہے پھر بھی سوتا ہے، حالانکہ قبر میں سونا نہیں ہے، قبر میں ہی تو جاگیں گے، پتہ چلے گا۔ کہتے ہیں نا کوئی بندہ قبرستان میں گیا، کہنے لگا کتنی اچھی نیند سو رہے ہو، ویسی شاید ہمیں تربیت دینے کے لیے کہتے ہیں اس نے قبرستان میں جا کے کہا کتنے سکون میں سو رہے ہو، تو آواز آئی نہیں، ہم جا گئے ہیں، تم سو رہے ہو، ہم جاگ چکے ہیں، سو تو تم رہے ہو، اور جب یہاں آؤ گے تو پھر جاگو گے۔ اب آئیں، میں آپ کو ایک اور اپنے لیے اور آپ کے لیے ایک پر امید امام کا جملہ ہے، میرا تو نہیں، روزے کی حالت میں تو بڑا احتیاط کرنا پڑتی ہے۔ امام نے فرمایا والعمل الصالح فیہا من الصلاۃ والزکاۃ وانواع الخیر خیر من الف شہر لیس فیہا لیلۃ القدر۔ عجیب جملہ ہے۔ امام نے فرمایا یہ سارے امور خیر انجام دے، وہ 83 سال کی عبادت سے بہتر ہیں، اور اس سے بڑا اللہ کا کرم اور رحمت اور فضل یہ ہے، ان میں پھر یہ لیلۃ القدر شامل نہیں ہے، یہ الگ ہے، اس کو پھر الگ اکاؤنٹ کریں۔ اب انسان نے اگر بلوغت کے بعد، بالغ ہونے کے بعد، مثلا 50 سال زندگی بالغ ہونے کے بعد پائی ہے، تو اب 50 سالوں میں اگر یہ 50 شب قدر آ گئی، اس نے حقیقتاً یہ 50 شب قدر پا لی، تو دیکھے کہاں چلا گیا۔ اب اگر 50 سالوں میں ایک بھی حقیقی لیلۃ القدر کی فیوز و برکات مل گئی تو یہی کافی، یعنی کافی سے مراد یہ تھوڑا ہی کہ اب آئندہ نہ کرے، چونکہ پتہ نہیں کون سی ہے، اس لیے ہر شب قدر کو آخری شب قدر سمجھ کے کرے۔ کہتے ہیں ایک شخص معصوم کے پاس آیا، کہنے لگا مولا آپ نے یہ فرمایا ہے، نقل بالمعنی کر رہا ہوں، معصوم سے کہنے لگا مولا آپ نے فرمایا تھا کہ یہ دعا پڑھو تو جنت میں آپ کے اتنے باغات ہو جائیں گے۔ مولا نے فرمایا ہاں ٹھیک ہے، میں نے اپنے آباء و اجداد سے یہ روایت اگر بیان فرمائی تو حق ہے، ایسا ہی ہے۔ کہنے لگا مولا میں نے تو اتنی دعا اتنی دفعہ پڑھ لی، میرے تو اتنے باغات بن گئے، تو اب مجھے کیا ضرورت ہے، کچھ اور کرو۔ سوال تو تھا نا۔ مولا نے فرمایا اچھا بتاؤ، اگر تمہارے باغات کی ایک لائن لگی ہوئی ہو اور ایک کونے پہ کھڑے ہو کے انسان ایک ایندھن کو جلائے اور ایک لکڑی کو جلا کے ایک کونے سے رکھے اور وہ آگ لگنا شروع ہو تو اسے آخر تک جانے میں کتنی دیر لگے گی؟ اس نے کہا مولا کچھ زیادہ دیر نہیں لگے گی۔ کہا وہ ایک لکڑی ہے نا، جلا سب کو دے گی نا؟ کہا ہاں۔ فرمایا جو گناہ ہے وہ بھی ایسے ہے، اصل میں ثواب کمانا بڑی بات نہیں، جو چیز آپ نے وہ نیکی کے ذریعے لے لی ہے نا اسے بچانا بڑی بات ہے۔ میں نے غالباً تیسری یا چوتھی نشست میں عرض کیا تھا امیر المومنین کے خطبے سے، یاد ہے آپ کو؟
کہ جب امیر المومنین نے سرکار دو عالم سے پوچھا تھا کہ ماہ رمضان میں سب سے بڑا افضل الاعمال کون سا عمل ہے، سب سے بڑا عمل کون سا ہے بتائیے؟ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ سب سے بڑا عمل محرمات سے بچنا ہے، حرام کاموں سے۔ کیوں کہا فرمایا تھا؟ میں نے عرض کیا تھا چونکہ نیکی کرنا آسان ہوتا ہے، نیکی کے مقابلے پہ وہ عمل کرنا جو نیکی کو ضائع کرتا ہے وہ کرنا مشکل ہوتا ہے۔ بعض اوقات نماز پڑھنا آسان ہے، وقت نماز ہوگا آسان ہے، لیکن جو نماز کو ختم شے کر رہی ہے وہ کرنا مشکل ہے۔ مثلا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز فحشاء سے اور منکرات برائیوں سے روکتی ہے۔ اگر میں نماز پڑھ رہا ہوں اور برائی کر رہا ہوں، وہ برائی میری نماز کو ختم کر دے گی، اسے پرواز ہی نہیں دے گی۔ اصل مسئلہ نماز پڑھنا تو اپنی جگہ بڑا عمل ہے، لیکن وہ اگر برائی نہ روک سکا تو یہ نماز کو اوپر جانے ہی نہیں دے گی۔ دیکھیں شب جمعہ ہے، ہم جب دعائے کمیل پڑھتے ہیں تو اس میں ایک جملہ پڑھتے ہیں، اللہم اغفر لی الذنوب التی تحبس الدعاء، خدایا میرے ان گناہوں کو بخش دے جو دعا کو محبوس کر لیتے ہیں۔ حبس جانتی ہیں نا، مثلا اس کے نیچے میں کوئی شے رکھ دوں تو وہ حبس ہو جائے گی، یعنی پتہ چلا ہمارے کچھ گناہ ہیں جو نیکیوں کو یا ہماری دعاؤں کو جکڑ لیتے ہیں۔ قرآن مجید میں خدا فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ، اگر اس بستی کے رہنے والے ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ برکات، تو ان پر برکات کے دروازے کھول دیے جاتے، لیکن اللہ کہتا ہے انہوں نے فسق و فجور کیا، ہم نے ان کے کیے ہوئے اعمال کی سزا انہیں ہی دے دی۔ ایک دوست نے ایک بڑا اچھا پیغام بھیجا، کہنے لگے کسی بزرگ سے، صاحب معنی سے، صاحب خدا، ولی خدا سے کسی نے کہا کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ اتنی مخلوق جہنم میں جائے گی تو اللہ انہیں جلانے کے لیے اتنی لکڑیاں کہاں سے لائے گا؟ انہوں نے کہا کہیں سے نہیں، جو جا رہے ہیں یہی لکڑیاں ہیں، ہمارے اعمال بد ہی لکڑیاں ہیں، یہی ایندھن ہے، کہیں سے لے کے نہیں جا رہے، یہی ایندھن ہے، یہی ایندھن کوئی اور شے نہیں، یہ ہمارا باطن، ہمارا عمل بد ہی ایندھن ہے، یہی۔ آپ جوان ہیں، خدا کی قسم آپ ان چیزوں سے ابھی بہت پیچھے ہیں، خدا کرے ابھی تو جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھ رہے ہو، شاید آپ کے لیے بعض باتیں بڑی عجیب ہوں، اللہ کرے، لیکن پاکیزہ ترین چیز زندگی میں جوانی میں اپنے آپ کو حفظ کرنا ہے، یاد رکھیں، اور اس کے بڑے فوائد ہیں، بڑے، جتنے اعلیٰ ترین مراتب تک ہمارے بزرگان دین پہنچے ہیں، جتنے پہنچے ہیں ان کی زندگیاں پڑھیں، انہوں نے جوانی میں حفظ کیا اپنے آپ کو۔ جوانی کی پاکیزگی بڑھاپے کی کمال ہے، کمال تک پہنچاتی، کمال تک پہنچاتی، وہ کمال تک پہنچانے کا سبب ہی یہ بنتی ہے۔ تو عرض کر رہا تھا کہ خود لیلۃ القدر خیر من الف شہر ہم سب کے لیے خوشخبری ہے۔ اس ایک شب میں کیا ہوا عمل انسان کو ممکن ہے اس طرح کی پرواز عطا کرے کہ جو سفر آپ پورا سال طے نہیں کر سکے، اس ایک شب میں آپ طے کر جائیں، اور آپ پر امام زمان سے ربط اور امام زمان سے منسلک ہونے کا وہ راہ کھل جائے جو سب کے لیے ابھی نہیں کھلا، وہی درہائے ملکوت جسے کہتے ہیں، ملکوتی در کھل جائیں۔ اس کے اثرات ہیں زندگی پہ، مت سمجھیں ایسے نہیں ہے، ایسے نہیں ہے۔ ایک انسان مادہ پرست اور ایک انسان روحانی میں فرق ہے، خدا کی قسم اس کے زاویہ فکر میں فرق ہے، اس کے کائنات کو دیکھنے میں فرق ہے، اس کی اس جہان کی میں گزارنے زندگی کے نوع زندگی میں فرق ہے۔ ممکن ہے کہ ظاہری طور پر آپ کو فرق نظر نہ آئے، لیکن ہے، فرق ہے، فرق ہے، خدا کی قسم فرق ہے۔
وہ بند گلی میں نہیں کھڑا، لیکن ایک مادہ پرست بند گلی میں کھڑا ہے۔ اب وہ بات تو برسر عام ہو گئی ہے نا۔ ابھی ہی اٹلی میں ہی کچھ لوگوں نے خودکشی کی ہے، تو وہاں کون سے وسائل کی کمی تھی، انہوں نے خودکشی کر لی۔ تھوڑی سی تنگی آئی ہے ان کی زندگی پہ، تو آپ نے وہاں کیا دیکھا ہے، کیا حالات دیکھے ہیں۔ اگر یہ حالات اور واقعات بدل جائیں تو کتنے انسانوں کا باطن ہے جو ظاہر ہو جائے، ظاہر ہو جائے۔ ایک انسان خدا پرست، ایک انسان خدا شناس، اس کا مصائب اور مشکلات میں زندگی کو دیکھنے کا زاویہ الگ ہے۔ وہ ان مصائب اور مشکلات کا مقابلہ جب کر رہا ہوتا ہے تو اسے اللہ کی طرف سے آزمائش سمجھتا ہے، یعنی یہ سمجھتا ہے کہ میرا خدا مجھے آزما رہا ہے، یعنی آزما رہا ہے، یعنی وہ چاہتا ہے کہ اس کے ذریعے میں اس کا قرب حاصل کروں۔ یہ الگ بات ہے کہ اگر ہمارا مذہب کا زاویہ غلط ہے، ہمیں مذہب کی درست شناخت نہیں ہے، تو یہ ایک الگ بات ہے، وہ درست ہونی چاہیے، وہ درست ہونی چاہیے۔ نظام اسباب کائنات میں سبب اور مسبب کا آپس میں رابطہ کیا ہے یہ پتہ ہونا چاہیے۔ یہ بیان نہیں ہوا، یہ بیان نہ ہونے کی وجہ سے شکوک و شبہات پیدا ہوئے دنیا میں، وہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن اگر انسان خدا پرست خدا پر ایمان رکھ کر ان مصائب اور مشکلات میں آگے بڑھے تو اس کی زندگی قدم قدم پر امید ہوتی ہے۔ وہ خدا کے ساتھ اپنا رابطہ اور مضبوط کرتا ہے، وہ زندگی کے آخری لمحے میں بھی اس زندگی کو بے مقصد نہیں سمجھتا۔ کیا وجہ ہے؟ امیر المومنین کی پوری زندگی وہ جہاد، وہ مصائب اور مشکلات کے ساتھ گزر رہی ہے، لیکن آخری لمحے میں جب سر پہ تلوار لگ رہی ہے تو کہہ رہے ہیں فزت برب الکعبہ۔ امام حسین ایک دن میں اپنے بیٹے، اپنی اولاد، سب کچھ دے کر وہ مصائب اور مشکلات، اس میں بھی کہہ رہے ہیں میں تیری قضا پہ راضی ہوں۔ یہ کون سی زندگی ہے؟ یہ زاویہ حیات الگ ہے۔ کیا وجہ ہے؟ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا سارے مصائب اور مشکلات کے اختتام پر کہہ رہی ہیں ما رأیت الا جمیلا۔ اگر یہ زاویہ نگاہ کھل جائے تو پھر الگ دنیا ہے نا۔ ایک بات اور عرض کر دوں، شاید آپ کے ذہنوں میں یہ سوال نہ آئے لیکن میں خود پیدا کروں۔ جب میں کہہ رہا ہوں کہ یہ تقدیر اور ہماری مقدرات کو بنانے کی شب ہے، تو پھر آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہونا چاہیے کہ جب اللہ ہر شے طے کرتا ہے تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ نہیں، اگر قرآن میں اس شب قدر کا ذکر ہے، اگر 1000 مہینوں سے افضل کہا گیا، اگر اس میں اعمال کو کرنے کا حکم دیا گیا، اگر ائمہ اہل بیت نے کہا اس شب کو بیداری کے ساتھ گزارو، تو اس بات کا تعلق ہے ادھر سے تقدیر بنانے کا حکم ہو رہا ہے، ادھر سے ہمیں اعمال کرنے کا حکم ہو رہا ہے۔ لہذا پتہ چلا، کہا جا رہا ہے کہ فیصلہ ادھر سے ہوگا، لیکن فیصلے میں تمہارا اختیار مد نظر رکھا جائے گا۔ بات سمجھے ہیں؟ یعنی اگر تم اپنے اندر اہلیت پیدا کر لو کہ اپنے لیے کیسا فیصلہ اللہ سے چاہتے ہو، تو اللہ تمہارے شامل حال اس پورا سال میں ویسے فیصلے کو تعین کر دے گا۔ یعنی تمہارے لیے کلی اور اجمالی اور سرسری خاکہ خدا ویسا متعین کرے گا جیسا خاکہ اس شب تم اپنے لیے متعین کرنا چاہتے ہو۔ یعنی اپنی نصاب زندگی کو متعین کرنے کے لیے یہ قلم حیات اختیار کی شکل میں تمہیں دیا گیا ہے، لہذا تمہارا اختیار سلب نہیں ہوا ہے۔
قضاء و قدر حتمی اور غیر حتمی دو چیزیں ہیں۔ اس قضاء و قدر غیر حتمی کا معنی یہ ہے اللہ نے کچھ چیزیں مقید کی ہے، یعنی قید لگا دی ہے کہ یہ کام تب ہوگا جب تم یہ کرو گے۔ چلیں آسان کر دوں، مثلا خداوند متعال نے مشروط کر دیا ہے، یعنی شرط لگا دی ہے کہ اگر یہ بندہ مومن یہ صدقہ دے گا تو اس سے یہ بلا ٹال دی جائے، لیکن صدقہ اپنی مرضی اور اختیار سے دے۔ توجہ فرما رہے ہیں، خدا نے مجبور نہیں کیا، لیکن لوہے محفوظ پہ طے کر دیا کہ یہ بندہ اگر صدقہ دے تو یہ بلا اس پہ آئے گی، اگر صدقہ دے تو ٹال دینا، لیکن صدقہ اپنی مرضی سے دے۔ اب اگر یہ شب قدر میں ہم نے دعا کر لی اور اللہ سے توفیق طلب کر لی تو اللہ ایسے شرائط ہمیں دے دے گا کہ ہم صدقہ دے لیں گے۔ اب وہ صدقے کی توفیق مل گئی اور آپ نے کسی مستحق تک وہ اللہ کی مرضی سے کوئی ایسا کام کر لیا تو وہ آنے والی بلا کو ٹال دیا جائے گا۔ توجہ فرمائی، وہاں میں طے ہوا ہے کہ بلا آپ پر تب آئے گی جب آپ نے یہ صدقہ نہ دیا، اگر صدقہ دے دیا تو بلا ٹال دی۔ توجہ ہے، وہ شرائط اور حدود اور قیود کے تحت آپ کو اس بلا کے تحت شامل کیا گیا ہے، بغیر حدود کے نہیں۔ اور آسان کروں، مثلا خدا کا نظام یہ ہے کہ اس کمرے کے اندر میرے یہ قوانین ہیں، جو اس سے باہر وہاں چلا جائے اس کے لیے اور قوانین ہیں، جو اس سے باہر وہاں چلا جائے اس کے لیے اور قوانین ہیں۔ مثال اور آسان کروں، جو امریکہ چلا جائے اس کے لیے یہ قوانین ہیں، جو یورپ چلا جائے یہ قوانین ہے، ایران چلا جائے یہ قوانین ہے۔ اب ہر ملک میں جانا میرے اختیار میں ہے۔ توجہ ہے، توجہ ہے، یہ ہے نظام اسباب۔ کہتے ہیں وہاں بھی اللہ ہے، وہاں بھی اللہ ہے، آنی ہے تو ہر جگہ آنی ہے۔ نہ بابا، یہ نہ ذہن میں رکھو، اللہ ہی ہے ہر جگہ، لیکن ہر جگہ کا نظام کائنات جو اللہ نے وہاں نافذ کیا ہے، اگر تم اس کے ماتحت چلے گئے تو اس کا سنت اور قانون اس جگہ نافذ ہوگا، چاہے میں جاؤں، چاہے کوئی نبی جائے، چاہے کوئی عام جائے۔ توجہ فرمائی، ان چیزوں کو سمجھیں گے تو پھر ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ اللہ کا نظام، اللہ کی کائنات نظام کے تحت ہے، اور اس نظام کائنات میں البتہ یہ ضرور ہے اگر میں ایسی جگہ ہوں جہاں پر سیلاب آ گیا مثال کے طور پر، تو اب اس سیلاب میں قانون کے تحت سب پر آئے گا، وہ پانی چلے گا۔ اب اگر کسی غریب کا گھر بہہ گیا تو نظام کے تحت بہا ہے، لیکن اس کا امتحان ہے، اگر وہ صبر کرتا ہے، ضبط کرتا ہے تو اجر ہے، لیکن بہے گا ضرور، امیر کا بھی غریب کا بھی۔ توجہ ہے، اس نظام کائنات کی کو اپنے ہاں سمجھنا چاہیے، ہماری مجلسوں میں اس کی تبیین ہونی چاہیے۔ کیوں؟ اس سے انسان اللہ کی اس کائنات اور قضاء و قدر پر اس کا یقین پیدا ہوتا ہے، اور پھر وہ اس نظام کائنات میں عقل مندانہ کام کرتا ہے۔ پھر اسے یہ جملہ کبھی بھی دھوکہ نہیں دے سکتا کہ اگر آئی ہے تو آ جائے گی، نہ، شیعوں میں یہ جملہ قابل قبول نہیں، یہ دوسروں میں ہوگا۔ مجھے ایک بندے نے کہا، وہ میں نے اسی طرح ماسک پہنا، وہ جی اتنی پابندی کی کیا ضرورت، آنی ہے تو آ جانی ہے۔ میں نے کہا آپ کا اس پر ایمان ہے؟ کہنے لگا ہاں۔ میں نے کہا یہ سڑک ہے، یہ موٹر وے پر، میں نے کہا ذرا اس سڑک کے درمیان کھڑے ہوں، یہ جو گاڑی آ رہی ہے، کہنے لگا یہ تو پھر خودکشی ہے۔ میں نے کہا آنی تو وہاں بھی ہے، وہاں اللہ کو مان رہے ہو، یہاں نہیں مان رہے، وہاں کیوں گاڑی کے سامنے کھڑے نہیں ہو رہے؟ وہ خدا نہیں دے گا موت۔ پتہ چلا مان رہے ہو کہ گاڑی کے سامنے کھڑا ہونا میرے اختیار میں ہے، اللہ نے مجھے اختیار دیا ہے کہ جب گاڑی آ رہی ہو تو ہٹ جانا۔ اگر تم گاڑی کے سامنے کھڑے رہے اور ٹکر لگی
تو تمہارا قصور ہے، میرا قصور نہیں ہے۔ میں نے قانون بنایا ہے جب گاڑی 100 کی سپیڈ سے چل رہی ہو تو سامنے نہیں آنا۔ توجہ ہے؟ یہ چیزیں ہمارے معاشرے میں اس کی تبیین ہو، تشریح ہو۔ اللہ کی قدرت، اللہ کی رضا، اللہ کی کائنات میں، نظام کائنات میں کچھ شرائط ہیں، حدود ہیں، قیود ہیں۔ خودکشی ایک حقیقت ہے۔ خودکشی کا معنی کیا ہے؟ خودکشی کا معنی اپنے آپ کو مارنا، تو اس کا معنی میں اختیار رکھتا ہوں۔ اگر میں اللہ کی مرضی کے خلاف کچھ قوانین کو اپنے سوئے اختیار، غلط ارادے سے اپنے اوپر نافذ کروں گا تو ہو جائیں گے، یعنی اللہ نے وہ قوانین مجھے بتائے ہیں اسی لیے تو نافذ ہو رہے ہیں۔ ہاں ہے اسی کی مرضی، لیکن ان شرائط کو میرے ہاتھ میں رکھا ہے۔ بجلی میں ہاتھ دوں گا تو اللہ نے بجلی میں طاقت پیدا کی ہے، لیکن مجھے اختیار دیا ہے ہاتھ نہ دینا۔ دو گے تو یہ اپنا کام کرے گی، چونکہ میں نے اسے اپنے نظام میں رکھا ہے۔ اسی لیے ان حالات میں بھی ہمیں عاقلانہ کام کرنے چاہیے، اور یہ عین شریعت کے مطابق ہے۔ طبی اصولوں پہ عمل کرنا عین شریعت کے مطابق ہے، کوئی شریعت سے ماورا شے نہیں ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ چونکہ میں نے اول مجلس میں ہی عرض کیا تھا کہ موضوع ذرا وسیع بھی ہے، خوبصورت بھی ہے، اور اس کے کئی پہلو بھی ہیں، اس لیے کل روز جمعہ ہے، روز امام زمان ہے، تو بہتر ہے اس کا آخری پہلو چونکہ امام زمان سے مربوط ہے وہ کل ہی عرض کریں گے، اور انشاءاللہ اس میں پھر کچھ روایات کی اور آپ تک وہ دلائل بھی پیش کریں گے جو ہم بعنوان پیروان محمد و آل محمد عرض کرتے ہیں۔ آج کی گفتگو کا خلاصہ کہ لیلۃ القدر ایک حقیقت ہے، ہم نے اس کا استنباط آیات قرآنی لیلۃ القدر خیر من الف شہر یعنی 1000 مہینوں سے افضل تھی نہیں ہے، جو دلیل ہے کہ لیلۃ القدر ہے، تھی نہیں۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، خیر من الف شہر کا معنی کہ 1000 مہینوں سے اس کا ہر عمل بہتر ہے، اور خیر کا ایک معنی امام نے یہ کیا کہ کتنی بہتر ہے یہ ہمارے علم اور ادراک میں نہیں ہے۔ اور لیلۃ القدر میں جو تقدیر ساز شب ہے یہ ہمارے اختیار کے منافی نہیں بلکہ عین اختیار کے مطابق ہے، اور اس شب میں ایک روایت آپ کی خدمت میں پیش کر دوں، اور بڑی خوبصورت ہے یہ بات جو عرض کرنا چاہ رہا ہوں، چونکہ طالب علم بھی ہیں، اور یہ میں نے رات ہی روایت پڑھی ہے تاکہ حسن اختتام کے طور پر یہ بات تاکہ آپ تک ایک صلوات پڑھ لیں۔ لیجئے، ویسے تو میں نے کل یہ روایت پڑھنی تھی، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس موضوع کو تاکہ وہ کہتے ہیں نا کسی اچھی بات کے ساتھ اپنے ختام تک پہنچایا جائے۔ بہترین عمل شب قدر میں کیا ہے؟ عبادات میں نے بتائی، 83 سال کی عبادت سے ایک عمل بہتر ہے، لیکن دیکھیں شیخ عباس قمی نے مفاتیح الجنان میں بھی یہ لکھا ہے، آپ اعمال شب قدر پڑھتے جائیں تو آخر پہ لکھا ہوگا، اور شیخ محسن علی نجفی صاحب نے بھی یہ اپنی تفسیر میں شب قدر کے یعنی فضیلت میں سورہ قدر میں یہ درج فرمایا۔ وہ فرماتے ہیں تمام اعمال اپنی جگہ پر، لیکن یہ روایت ہے کہ فکر و ساعتن خیر من عبادت سنعتن، ایک گھڑی کی فکر، تفکر 1 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ یعنی اگر آپ اس شب قدر میں ایک مباحثہ علمی کرتے ہیں، ایک علمی گتھی کو حل کرتے ہیں، اپنی کوئی اعتقادی مشکل حل کرتے ہیں، کسی عالم سے ایک مسئلہ حل کرواتے ہیں، تو وہ 1 سال کی عبادت سے اگر عام دنوں میں بہتر ہے، اور اگر اس شب کرتے ہیں تو کتنی عبادت سے بہتر ہوگا۔ خداوند متعال ہم سب کو بامعرفت بنائے۔ آپ سب مل کر ایک سورہ فاتحہ کی التماس ہے۔ سیدہ محمودہ بیگم، سیدہ نور جہاں بیگم، سید انیس حیدر زیدی، ان تمام مرحومین شہدائے ملت کی بلندی درجات کے لیے التماس ہے سورہ فاتحہ۔